السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر ڈار کی بیٹی نے بڑا سرپرائز دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑا بینچ بن گیا ہے، کس حوالے سے راؤنڈ 2 جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سبسکرپشن کے لیے ہم یہ آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، گھنٹی بجائیے اور اس کے بعد کہیں مت جائیے، اور ہم آپ کو کہیں گے تواڈا دھنیہ واد، اور کہیں گے کہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ سے، شروعات کریں گے کہ ایک بہت بڑا بینچ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب جیسے ہی وطن واپس پہنچے تو ان کے وطن واپس پہنچنے کے بعد، ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑا بینچ بن چکا ہے۔ اور اس بینچ میں کیا ہے، پہلے تو ہم ایک رپورٹر ہیں عمران وسیم صاحب، ان کے شکوے سے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے نام جو میں ٹویٹ میں لکھ دوں تو ابھی خبر کاپی پیسٹ ہو جائے گی، اور کسی نے میری خبر کا مجھے کریڈٹ تک نہیں دینا۔ کریڈٹ تو دیا جانا چاہیے، ہم نام لے رہے ہیں نا، ہم نام لے رہے ہیں عمران وسیم صاحب، اور کیا شاندار یہ رپورٹنگ کرتے۔ اور ان کے نیچے کسی نے لکھا بھی ہوا تھا اس پوسٹ کے نیچے کہ آپ تو سپر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کوٹ ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ بڑی خبر، تا حیات نااہلی کیس کا 7 رکنی بینچ تشکیل، چیف جسٹس لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان سمیت دیگر 3 ججز بینچ میں شامل۔ اور اس کے بعد ان کا شکوہ، اور اس شکوے کے بعد وہ پھر بتاتے ہیں باقی جو 3 ججز ہیں، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں اس بینچ میں۔ اور اب یہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے تا حیات نااہلی کیس، پارلیمنٹ سے ایک بل بنا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس نے ایکٹ کی صورت اختیار کر لی اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ اس کے بعد یہ گیا ظاہر سپریم کورٹ پاکستان میں، اس کے بعد اس پر فیصلہ ہونا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس جو بھی ایکٹ ہے نا، ویسے تو اس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اس کی کچھ شقیں ہیں، یعنی کہ ماضی کے جتنے کیسز ہو گئے ان سے اطلاق نہیں ہوگا، ان پر اطلاق نہیں ہوگا، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیس، تا حیات نااہلی کی مدت تھی پہلے پاکستانی آئین میں تا حیات، یعنی کہ جتنی زندگی اتنی آپ کی تا حیات۔ نواز شریف صاحب کی بھی تو تا حیات ہی نااہلی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نواز سے یہ خاص طور پر نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بل سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا تھا، پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی تھی۔ ہم نے دیکھا نا کہ پلک جھپکنے کے دوران جو بلز منظور ہوئے آخری دنوں میں پاکستان کے پارلیمان سے، وہ سب نے دیکھے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، تا حیات نااہلی کی مدت تھی پہلے تا حیات زندگی، اور اس کے بعد پھر کر دی گئی 5 سال کرنے کے بعد پھر اعتراض سب کچھ ہوا، لیکن اس بل کو ایکٹ کی صورت دی گئی، اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ صاحب یہ والا معاملہ کلیئر ہے۔ اب اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے واپسی، لیکن ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہیں، دلوں کے وزیر اعظم۔ ان کے تو کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں جبکہ وہ نااہل ہیں۔ دیکھیے، کاغذات نامزدگی منظور، اور اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج بھی کیے جا چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ صنم جاوید صاحبہ کے معاملے پر کیونکہ ابھی ایک اپڈیٹ آئی ہے، ان کے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے صنم جاوید صاحبہ کو، اور کیونکہ 2 روزہ کل پھر ان کو عدالت پیش کیا جانا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی کیونکہ واپسی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن لڑیں، الیکشن اب کیسے لڑ پائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو بینچ ہے، یہ فیصلہ دے گا۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف یا پھر تا حیات نااہلی کے جو کیسز والے ہیں
تو وہ الیکشن لڑ پائیں گے. یہ میرا ایک اپنا ہے، اپنی رائے ہے، اوپینین ہے. لیکن جس طرح سے اب بینچ بھی بنا دیا گیا ہے، اس پر بھی سماعت ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس حوالے سے حل نکال دیا جائے. بالکل ایسے ہی. اور کیونکہ ایک قدغن ہے نا قانونی، آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا نا کہ یہ والا اطلاق ماضی پر نہیں ہوگا، تو آپ ہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس فیصلے پر ظاہر دیکھیں گے کہ کیا اس کے جو مندرجات ہیں. بہرحال عمر ڈار صاحب کی جو بیٹی ہے اس نے ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے. اور وہ کیا سرپرائز ہے؟ پہلے تو انہوں نے یہ مختلف ایک کہانی انہوں نے پورا بتایا کہ ان کے والد کو جس انداز سے اغوا کیا گیا، اور وہ ابھی تک ان کی فیملی کی ساری خواتین عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. تمام تر کہانی انہوں نے بالکل. انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کو شرم آنی چاہیے جس طرح سے انہوں نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، اور جس کیفے کے باہر سے اغوا کیا ہے وہاں کی بھی جو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، لیکن وہ بھی اس کو بھی نہیں دیکھا جا رہا. میرے بابا کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان پر جو بھی مقدمات ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ان کا جو ہے سامنا کریں. دیکھیے مقدمات ہیں، آپ عدالتوں میں پیش کریں. کوئی بھی کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو اس کو عدالتوں میں پیش کیا جانا ہے. یہ پاکستان کی ہی عدالتیں ہیں نا، آپ کو کہتی ہیں، یہی آئین بنا ہوا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس دورانیے تک عدالت میں کسی ایک شخص کو گرفتار کرنے کے بعد پیش کرنا ہے. لیکن پیش تب کر سکتے ہیں، قانون نہیں کہ آپ اغوا کر لیں اور غائب، لیکن پیش تب کر سکتے ہیں جب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گرفتار کیا ہے. اور جب آپ نے یہ بتایا ہی نہیں ہے، اور ابھی تک تو مبینہ اغوا ہے نا، جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ گرفتار کیا ہے تو ظاہر ہے تب تک تو یہ ایسے ہی مبینہ اغوا میں شمار ہوگا. وہ یہ بتاتی ہیں کہ اب دور بدل چکا ہے، اب خوف کے بت توڑ دیے جا چکے ہیں، اب ویسا پاکستان نہیں رہا. اب وہ یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو نوجوان کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ وہ باقاعدہ یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ ابھی جو ہم عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے اختلاف اتفاق کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے ہٹانے کے لیے جو یعنی میری دادو جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کو الیکشن سے ہٹانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اب سب اپنی جو ہمارے گھر کی خواتین اپنی دادوں کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا. اور ویسے ان کی جو امی ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ بھی ہیں. تو ظاہر عروبہ ڈار صاحبہ ایک وہ، اور اس کے علاوہ جو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ وہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے جو والد صاحب ہیں جن کو بھی جو بھی اغوا ہیں مبینہ طور پر، وہ ان سے اگر کوئی بھی بیان لے لیا جاتا ہے، کوئی بھی بیان ان کا سامنے آتا ہے، تو جس طرح میرے چاچو سے بھی بیان لیا گیا عثمان ڈار صاحب سے بھی، لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میری دادو اور ہم سب خواتین بلکہ ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں اور ان کے نظریے کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. دیکھیے ان کی جو دادو صاحبہ اکثر یہ بتاتی ہیں کہ خواجہ آصف میدان میں آؤ، تو ان کا ایک اپنا کیوٹ سا انداز، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے تب تک ساتھ دینا ہے جب تک میں آپ سے یہ کہوں گی نہیں کہ اب میں نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑیں گی. اور جب عثمان ڈار صاحب والا معاملہ ہوا تھا تب بھی وہ یہ کہتی رہیں کہ آپ نے چھوڑنا نہیں. اور ابھی خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں مقابلہ کریں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ میدان صاف کر کے دیا جا رہا ہے کہ اب یہ میدان خالی ہے، اب آپ اس پر اب آپ بلہ چھین رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ اب چھکا مار کے دکھاؤ. آپ بلہ دو، اس کے بعد گیند کراؤ تو چھکا لگانے کی کوشش، لینے کی بہت ہی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو وہ بھی معاملہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے جس پر ان کی جو بیٹی ہے عمر ڈار صاحب کی، وہ ایک ظاہر سرپرائزنگ بیان تھا. کسی نے یہ سوچا نہیں تھا. جب آپ فیملیز پر اٹیک کرتے ہیں نا تو اس کے بعد فیملیز کو سامنے آنا پڑتا ہے. جب آپ کسی کے گھروں میں گھستے ہیں نا تو ان کے پاس جینے کا، سروائیو کرنے کا ایک واحد راستہ
منظر عام پر آ کر مقابلہ کر جانے کا ہوتا ہے. جب آپ فیملیز پر اٹیک کرتے ہیں تو لوگ آپ کو یہ کہیں گے نہیں کہ آپ ہمیں اٹیک کرتے رہیں, ظاہر ہے پھر آپ کو جواب سننا پڑے گا, اور جواب آ چکا ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور خواجہ آصف صاحب پر جو الزامات ہیں کہ انہوں نے ایک ڈپٹی کمشنر کو نواز دیا, کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے جو افسر تھے اور ان کو انہوں نے بنا دیا یا بنوا دیا, ایک الزام ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا. وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب جو کہ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں, جب آپ گھروں میں گھسیں گے, آدھی رات کو کارروائیاں کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ پاک پوتر ہیں, اور لوگ تو بتا رہے ہیں نا, آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں جس انداز سے آپ نے ڈیلے کی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ, باجوہ صاحب, یہ تمام تر کہانی اس کو تو کوئی اور چھپا ہی نہیں سکتا. آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس انداز سے ڈیلیں بنائی اور کوئی راستہ مانگا, اسٹیبلشمنٹ سے آپ یہ بات کرتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے, پھر آپ یہ تمام تر باتیں کرتے رہے, اور آپ یہ بھی کہتے رہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا. اور اس کے بعد پھر تمام تر جو بیانیہ تھا جو کہ ٹھس ہو گیا, جس کے لیے یہ کہا جاتا گیا صاحب یہ جو ہمارا بیانیہ ہے نا, یہ تو ووٹ کو عزت دو, پھر شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے, خدمت کو ووٹ دو. تو یہ تمام تر کہانی ایک ہی جو ڈیل ہے, ایک ہی اقتدار کے گرد گھومتی ہے, یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی تاج پوشی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو کس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور میدان جو ہے صرف اپنے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم ہی ہوں, ہم ہی کھیلیں اور ہم ہی یوفون کی طرح تم ہی تو ہو. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب آئیں, ان کی تاج پوشی ہو, تمام تر جتنے بھی لوازمات ہیں, یعنی اقتدار سے پہلے, اقتدار میں آنے سے پہلے, اور ان کے منتخب ہونے سے پہلے, ووٹنگ سے پہلے, پولنگ ڈے سے پہلے, ہر موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے نبرد آزما ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھن جانے کا مرحلہ ہو, یا اس کے بعد پھر مسترد ہونے کا مرحلہ ہو. پھر آج ایک اور مرحلہ جس میں وکلاء کو عدالتوں میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا, ایک وہ مرحلہ ہو. اور اب اس کے بعد ظاہر اعتراضات پر اعتراضات دائر ہوں گے, سپریم کورٹ تک معاملات جائیں گے. تو یہ ہر ایک موقع پر جو رکاوٹ ہے جو کہ صاف بتا رہی ہے, تجویز تائید کنندگان کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہو, تو یہ ایک ویڈیو ثبوت ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پورا کا پورا نظام میاں نواز شریف صاحب کی تاج پوشی کے لیے برہنہ ہو چکا ہے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.